بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث جو شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الغائبہ سے میں لے کے آیا ہوں، اور آج اس حدیث کو پیش کروں گا آپ تمام مومنین کے سامنے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو سننے کے بعد اس پر ضرور غور و فکر کریں گے اور اس حدیث کو دوسرے حضرات تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ یہ حدیث اتنی اہم حدیث ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں جاننا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ جب امام قائم علیہ السلام کوئی ایسا عمل کریں، اگر مومن اس کو پہلے نہ جانتے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امام علیہ السلام کے اس عمل کے خلاف ہو جائیں، اور اگر ان کو پہلے ہی اس عمل کا علم ہو کہ امام مہدی علیہ السلام وہ یہ کام کریں گے، تو ان کے لیے پھر اس عمل کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور خاموش رہنا آسان ہوگا، اور امام علیہ السلام کا ساتھ دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ان چیزوں کے بارے میں علم نہ ہوا تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پھر انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث بہت طویل ہے اور اس حدیث کو پیش کرنے والے ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر جو ہیں اس حدیث کو لیتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جب انہوں نے لی، حدیث کا نمبر پہلے سن لیں اور کتاب کا نام بھی سن لیں۔ کتاب الغائبہ شیخ توسی علیہ رحمہ کی یہ کتاب جس سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے 498۔ اور ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کیا ہے جسے ہم مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام قائم علیہ السلام قیام کریں گے، ناظرین یہاں یہ جملہ بہت قابل غور ہے کہ قیام جب کریں گے، ظہور نہیں، قیام۔ قیام سے مراد خروج اور قیام کا ایک ہی معنی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ قیام سے یعنی کہ جب اپنے حق کے لیے 10,000 اور کچھ افراد امام علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے یا قیام کریں گے۔ تو قیام اور خروج کا ایک ہی معنی ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلنا ظہور کے بعد۔ تو قیام کریں گے اور کوفہ میں داخل ہوں گے، تو چاروں مسجدوں کو بنیاد تک منہدم کر دینے کا حکم دیں گے۔ یعنی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور ظہور کے بعد جب خروج کریں گے یا قیام کریں گے تو کوفہ میں داخل ہوں گے، اور جب کوفہ میں داخل ہوں گے تو کوفہ میں داخل ہونے کے بعد امام علیہ السلام چاروں مسجدوں کو بنیادوں تک منہدم کر دیں گے، یعنی کہ ان تمام مسجدوں کو گرا دیں گے، چاروں کی چاروں مسجدوں کو گرا دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عریشے کی طرح اس پر عریشہ و صاحبان بنا دیں گے، کیونکہ مسجدوں کی ایسی تعمیر میں کوئی شرف نہیں۔ عہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسی مسجدیں تھیں ویسی ہی بنائیں گے، اور شاہراہوں کو اتنا کشادہ کریں گے کہ ان کے عرض 60 ہاتھ ہو جائے گا۔ راستے میں جو مسجدیں پڑیں گی ان کو منہدم کرا دیں گے، یعنی وہ مقامات جن کو غصب کر کے ان کے اوپر مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان تمام مساجد کو جو غصب کی جگہ پر ہوں گی امام مہدی علیہ السلام ان کو گرا دیں گے۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے، جتنے بھی رستے ہیں، چاہے وہ گلیاں ہوں چاہے وہ سڑکیں ہوں، امام مہدی علیہ السلام ان کو وسیع کروائیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا یہ حکم ہوگا کہ ہر اس شخص جس کا پرنالہ، چھت کا پرنالہ، پانی گرنے والا جو پرنالہ ہے، اگر وہ گلی کی طرف ہے، رستے کی طرف ہے، اس کو بند کروا دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ آج کل جیسا کہ لوگوں نے پاکستان کے اندر یا یورپ کے اندر کی تو بات نہیں ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا اور دیگر جو اسلامی اپنے ملک ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو لوگوں نے گلیوں کے اندر اپنے جو رستے بنے ہوئے گزرنے کے ان کے اندر ہی اپنے جو گندگی ہے گھر کی وہ ساری اس کی طرف پھینکتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ مل رہا ہے کہ امام علیہ السلام ان کو منع کر دیں گے، بند کروا دیں گے کہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا، اور ان کی گلیوں کو کھلا کروائیں گے، رستوں کو کھلا کروائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے روشن دان، چھبے، پرنالے اور بیت الخلاء کو بند کروا دیں گے۔ یقیناً آپ نے یہ جملہ سن لیا، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ ان کے دور حکومت میں اپنی گردش کو کم کر دے۔
चुनाचा इस वक्त का एक दिन तुम्हारे 10 दिन, एक महीना 10 महीनों और एक साल तुम्हारे 10 साल के बराबर होगा। थोड़े ही दिनों बाद इन पर रमीला और सकरा से 10,000 मारकीन खरूज करेंगे और इनका नारा या उस्मान होगा। तो आप अपने मवालियों में से एक को बुलाकर कमर में अपनी तलवार हमायल कर देंगे, तो वो अकेला ही इन सब को कत्ल कर देगा। इनमें से कोई एक फर्द भी ना बचेगा। फिर आप काबिल शाह का रुख करेंगे। यह वो शहर है जिसे आज तक किसी ने फतह नहीं किया, बस आप ही इसको फतह करेंगे। इसके बाद आप कूफा में तशरीफ लाएंगे और वहां मंजिल फरमाएंगे। वो अरब के 70 कबीलों को तय और तय कर देंगे। नाज़रीन, ये थी वो हदीस। इससे पहले भी ये हदीस हमने बयान की थी, यकीनन आपको मालूम है, और तफसील से इससे पहले हमने हुसैन जो है हुसैन बिन मुख्तार के वाली हदीस जो है मस्जिद कूफा को कि जो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर से मुतसिल दीवार है वो जब कोई गिराएगा, इसके ज़िक्र में हदीस बयान की थी। फिर असबक बिन नबाता वाली के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब ज़ोहर करेंगे और मस्जिद कूफा में जब आएंगे तो मस्जिद कूफा को जिसने अपनी असली हालत से बदला है, इमाम अलैहिस्सलाम उस पर पहले वैल भेजेंगे, लानत भेजेंगे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किबला को बदलने वाले पर भी लानत भेजेंगे। और जिसने कच्ची ईंटों से यानी पहली मस्जिद कूफा को बदल के पक्की ईंटों में तब्दील किया, उस पर भी लानत भेजेंगे। और अभी यह हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की, इससे भी यही पता चलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इन चारों मस्जिदों को गिरा देंगे। और गिराने का मकसद इससे पहले भी बयान हुआ है कि हर वो चीज जिसमें माल हराम हो, गस्ब की जमीन हो, या जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही हो, इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन तमाम चीजों को खत्म कर देंगे। तो नाज़रीन, ये थी छोटी सी मालूमात जो मैंने आपके लिए कोशिश की आप तक पहुंचा सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।